اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا۔ جی ہاں، اس ملک میں کئی زہریلے سانپ ہیں، اور ان زہریلے سانپوں میں کچھ سانپ ایسے بھی ہیں کہ اب وہ صرف پھنکارتے رہتے ہیں، زبان نکالتے رہتے ہیں، مگر اب ان کا زہر بھی کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔ ان کے پھنوں میں جو زہر تھا وہ گویا کہ ختم ہو گیا، اور لوگوں نے ان کو حاشیے پر چھوڑ دیا، اور اب وہ ایسے سانپ ہے کہ گویا کہ جن کا زہر نکال لیا گیا یا جن کے پھن کچل دیے گئے، مگر پھر بھی کیا کریں، سانپ ہے اس لیے پھنکارتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں۔ انہی زہریلے سانپوں میں ایک سانپ ہے پروین توگڑیا۔ جی ہاں، یہ بیچارہ ہمیشہ زہر اگلتا رہتا ہے، لیکن اب اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ وہ آپ نے کہاوت سنے ہوں گے شاید، دھوبی کا، ایسی کچھ تو بھی کہاوت ہے، دھوبی کا کچھ تو بھی کہاوت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، تو وہ پروین توگڑیا پر فٹ ہوتی ہے۔ چلیے آئیے، پروین توگڑیا نے جس کے دماغ کا علاج بھی ضروری ہے، مینٹل ہاسپٹل میں جس کو ایڈمٹ کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ ایسے یہ لوگ جو ہے نا، یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ آتنکی ذہن کے لوگ ہیں، آتنکوادی ذہن کے لوگ ہیں۔ انہوں نے جب بھی منہ کھولا ملک کے امن، ایکتا، شانتتا کو نقصان پہنچایا۔ لیکن خیر چلیے، ابھی تو جیسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابھی ان زہریلے سانپوں کے پھنوں میں کچھ بھی زہر نہیں بچا ہے، یہ بیچارے صرف پھنکارتے رہتے ہیں، اور ان کی دھوبی کے کتے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن چلیے آئیے، پھر بھی آپ کو باخبر کرنا تو ضروری ہے کہ یہ زہریلے سانپ کیا کیا زہر اگل رہے ہیں۔ تو ابھی پروین توگڑیا نے ایک جملہ کہا کہ میں مسلمانوں کی آبادی کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ تو اب لوگ ہنس رہے کہ پروین توگڑیا، تیرے ہاتھ میں تیری آبادی ہے۔ پروین توگڑیا جی، آپ کے ہاتھ میں آپ کی آبادی ہے، آپ آبادی بڑھانے کے لائق نہیں ہیں، آپ آبادی نہیں بڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی آبادی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر اب آپ خود اپنی آبادی نہیں بڑھا پا رہے ہو، تو جو دوسروں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے نہیں دوں گا، حالانکہ مسلمانوں کی آبادی بڑھنا اور گھٹنا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ تو خود مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی بیچارہ پروین توگڑیا کچھ نہ کچھ زہر اگلتا رہتا ہے۔ تو ابھی کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے نہیں دوں گا، اور ایسا قانون بنانے لگاؤں گا کہ 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے مسلمانوں کو سرکاری نوکری نہ ملے، سرکاری اناج نہ ملے، سرکاری اسکول میں ان کی ایڈمیشن نہ ہو، اسپتالوں میں ان کو فری سروس نہ ملے، بینک لون ان کو نہ دیا جائے۔ میں کچھ ایسا قانون بناؤں گا کہ مجبور ہو کر مسلمان اپنی آبادی پر کنٹرول کریں گے۔ تو پروین توگڑیا جی کو میں اس پاگل کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں نے سرکاری نوکریاں اپنی دماغ میں سے نکال لیا ہے۔ مسلمانوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے، تو یہاں پر بھی مسلمان کا کوئی نقصان نہیں۔ سرکاری اناج بھی 95% مسلمان کھاتا ہی نہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتا دوں، اسپتالوں میں ویسے بھی ہم کو مفت سروسز جلدی ملتی بھی نہیں ہے، اور بینک لون تو جہاں تک کہ لون کی بات کریں تو ہمارے اسلام میں لون لینا دینا، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، تو ہم لوگ سودی لین دین کرتے بھی نہیں۔ تو تیرے اس بولنے سے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمانوں کے جو کاروبار ہے وہ اچھے سے چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کوئی بڑی بڑی فیکٹریاں بھی نہیں ہیں، لیکن کاروبار اتنے اچھے ہیں کہ کم از کم وہ دھوم سے کھا رہے ہیں اور اپنی آبادی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بات کہی، اور کیا کہا توگڑیا نے؟ اب اس کے پاگل پن پر لوگ ہنس رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو وزیر اعظم بننے نہیں دوں گا، وزیر اعلیٰ بننے نہیں دوں گا، جی ہاں، منتری بننے نہیں دوں گا، کلیکٹر بننے نہیں دوں گا، اور پولیس سپرنٹینڈنٹ، ایس پی وغیرہ بھی بننے نہیں دوں گا، اور یہ تمام عہدے صرف اور صرف ہندوؤں کے پاس جائیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروین توگڑیا کے دماغ کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب اس کے چاہنے والوں نے خود اس کو ہاسپٹل میں، مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا تو یہ اس کے خود کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ جی ہاں، اور توگڑیا بالکل یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہوئے وہ یہ بھی کہنے لگا کہ رام جنم بھومی کے لیے میں نے کامیاب تحریک چلائی تھی، اور اب ہندو بیداری کے دوسرے مرحلے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔
تو خیر بات پر دھیان نہ دیا جائے. میں نے تو بس تھوڑا سا خالی تھا میں، اور آج کوئی ایسی بڑی خبر بھی نہیں تھی، تو میں نے کہا چلو اس زہریلے سانپ کو اور اس پاگل کی جو خبر آئی ہے اس کو ہی تھوڑا آپ تک پہنچا دوں. لیکن آپ کو بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آبادی میرے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی اور میری آبادی پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس میں ان کی آبادی ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ خود بیچارے اتنے کمزور ہے کہ خود کی آبادی یہ کچھ بھی نہیں بڑھا سکتے ہیں. اس لیے دوسروں کی آبادیاں دیکھ کر انہیں بڑا تکلیف ہوتی ہے.